بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، لیگل ایلیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زیاد علی. ناظرین، آج ہم ایک سنجیدہ نوعیت کے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ تابندہ عمر، جو اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو میڈم، ٹائم مزید ضائع کیے بغیر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی غیر منقولہ جائیداد پر کوئی دوسرا شخص قابض ہو جاتا ہے تو اس جائیداد کو وہ کن قانونی راستوں سے واپس لے سکتا ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں لیگل ایلیٹس کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کے لیے. اس کے بعد زیادہ آپ کا فرسٹ جو کوسچن تھا وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی جائیداد جو کہ غیر منقولہ ہے اس پہ کوئی دوسرا بندہ قابض ہو جاتا ہے تو کیا ریمیڈیز اویلیبل ہوں گی، یا ہم کس طرح سے پوزیشن جو ہے وہ واپس لیں گے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ موڈس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہم لوگوں کے ایکٹس ہیں ان کے انڈر، ٹھیک ہے، جس میں ایک تو آ جاتا ہے ہم لوگوں کے پاس اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ. اس کے علاوہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے انڈر بھی ہم جا کے اس پوزیشن کو ریٹرن کر سکتے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی یہاں پہ آج جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے یا جس کو دیکھیں گے وہ ہے ہم لوگوں کا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، ٹھیک ہے، جس کی سیکشن 8 اور سیکشن 9 ڈیل کرتی ہے ود ریکوری آف پوزیشن آف اے موویبل پراپرٹی. اب دیکھیں، آپ نے جیسے کہا کہ غیر منقولہ جائیداد ہے یا اموویبل پراپرٹی ہے تو آبویسلی وہ کسی بندے کی ہوگی، اور وہ بندہ جو ہے وہ یا تو آنر ہوگا یا پوزیسر ہوگا. تو آنر ہونے اور پوزیسر ہونے میں جو تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. اگر تو کسی آنر سے اس کی اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ سنیچ کر لی جاتی ہے یا اس کو ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ہم لوگ سیکشن 8 کے انڈر جائیں گے اسپیسیفک ریلیف کے، تاکہ ہمیں کوئی ریمیڈی اویلیبل ہو. جبکہ دوسری چیز ہم جب دیکھیں گے تو وہ آ جاتی ہے پوزیسر والی، ٹھیک ہے، یا جس بندے کی پوزیشن میں اموویبل پراپرٹی ہے. جب ہم اس کو ڈیل کریں گے تو ہم سیکشن 9 کے انڈر کورٹ میں جائیں گے تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی ریمیڈی اویلیبل ہو، ٹھیک ہے. اب جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اف وی آر ڈیلنگ وتھ سیکشن نمبر 8 اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ آنر جو ہے اس کا ایکچوئل ٹائٹل ہے یا نہیں. ہی ہیز ٹو پروو ہز ٹائٹل. اگر تو ایک بندہ کورٹ میں جا کے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ بھئی یہ جائیداد میری ملکیت ہے اور میں اس کا مالک ہوں، تو کورٹ ڈگری دے دے گی. ان کیس ایک آنر جو ہے وہ کلیم تو کر لیتا ہے کہ پراپرٹی میری ہے، میری آنرشپ ہے، لیکن اس کو پروو نہیں کر سکتا اگر، تو ڈگری جو ہے وہ اس کو نہیں مل پائے گی کورٹ کی طرف سے. ناؤ لیٹس کم ٹو دا ادر تھنگ دیٹ از آف پوزیشن. جب پوزیشن کو ہم ڈیل کریں گے تو سیکشن نمبر 9 جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے. پوزیشن جو ہوتی ہے فار دا ٹائم بینگ کوئی بندہ ایک رائٹ انجوائے کر رہا ہے ٹورڈز دا اموویبل پراپرٹی، دیٹ از کالڈ پوزیشن. پوزیشن کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آبویسلی آپ کو پوزیشن ایز سچ جس طرح سے اونرشپ پروو کرنی ہے ویسے نہیں پروو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. صرف آپ نے یہ شو کرنا ہے، یہ پروو کرنا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ پراپرٹی جو ہے وہ آپ کے پوزیشن میں ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں اونرشپ والی بات کو تو ہمارے پاس کچھ آبویسلی اسپیسیفائڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں. تو فار دا پرپز آف ریکورنگ یور آنرشپ والی پوزیشن 12 ایئرز آپ کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ ایکسکلوزیولی وہ چیز جو ہے وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، آپ کی پرسنل ایک چیز ہوتی ہے. ویئر ایز وین وی کم ٹو دا پوزیشن تو وہاں پہ آپ کچھ عرصے کے لیے اس اموویبل پراپرٹی کی طرف جو آپ کا رائٹ ہے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے، تو وہاں پہ آپ کے پاس تھوڑی سی لمیٹیشن جو ہے وہ تھوڑی سی کم آ جاتی ہے، دیٹ از 6 months، ٹھیک ہے. اور ایک دو چیزیں اور جو یہاں پہ میٹر کرتی ہیں، آبویسلی وین یو آر دا آنر، ٹھیک ہے، تو آپ کا ایک ایکسکلوزیو رائٹ ہوتا ہے جس کو انٹرٹین کرنا جو ہے کورٹ کا بنتا ہے. میم، آپ نے ان سیکشنز کو تو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، لیکن میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی شخص سے اس کی پراپرٹی کا قبضہ بھی چھن جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے بتائے ہوئے رولز کے مطابق، سیکشنز کے مطابق پھر وہ عدالتوں کے چکر بھی کاٹتا ہے. اب یہ اس کے ساتھ ڈبل نقصان نہیں ہے کہ ایک تو اس کا قبضہ چھن گیا اور دوسرا پھر وہ عدالتوں کے چکر بھی کاٹتا رہے؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں؟ تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک بندے کو اس کے رائٹ سے بھی ڈپرائیو کر دیا گیا ہے،
سیکنڈلی بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے، ہمیں کورٹ کی طرف سے تاریخیں مل رہی ہوتی ہیں یا کوئی نہ کوئی ریزنز اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہمیں ڈیوریشن یا ہمیں ٹائم دیکھنا چاہیے کہ ہم کورٹ میں جاتے کس وقت ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایشو آج ہو رہا ہے، کورٹ میں ہم 4 دن بعد جا رہے ہیں، جب کہ بہتر یہی ہے کہ امیڈیٹلی ہم کورٹ سے رجوع کریں. ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو آبویسلی ہمیں بہت سارے ایشوز آئیں گے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہو تو آبویسلی تھرو آپ ایڈوکیٹ یا اپنی جو کاؤنسل ہے اس کے تھرو آپ کورٹ میں فائل کرتے ہو سوٹ. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی کاؤنسل کی بات سنیں. آپ نے جن کو ہائر کیا ہے ان لوگوں کی بات کو اگر آپ ایز اٹ از یا جس طرح سے وہ آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان کی بات کے اکارڈنگ نہیں چلو گے تو آبویسلی آپ کو بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. میڈم یہ تو وہ عمل تھا جو آپ نے بتایا کہ کسی بھی شخص کی جائیداد پر کوئی قبضہ کرتا ہے تو اس کو کیسے واپس لیتے ہیں. آپ نے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا حوالہ دیا اور چند سیکشنز کو آپ نے بیان کیا. اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ سیکشنز کورٹ میں کیسے امپلیمنٹ کی جاتی ہیں؟ آپ نے پوچھا کہ کون سی سیکشنز جو ہیں وہ کس طرح سے اپلیکیبل ہوتی ہیں. تو کورٹ میں جب آپ جاتے ہو تو آپ کے پاس ایک اسپیسیفک پروسیجر ہوتا ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو بائی دا وے آف filing the suit you can recover the possession of this immovable property. ناظرین یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی شخص اپنی پراپرٹی پہ غیر قانونی قبضہ کیسے عدالت کے ذریعہ واپس لے سکتا ہے. اسی کے ساتھ میڈم میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے لیگل ایلیٹس کو اپنا قیمتی وقت دیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ آگے بھی اپنی رائے اور اپنی قانونی تجاویز ہمیں چینل کے لیے دیتی رہیں گی. اسی کے ساتھ ناظرین دیجیے اپنے میزبان زیاد علی کو اجازت. والسلام.